نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن کریم کو کیسے یاد کیا جائے؟ اور قرآن کریم یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کر لے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ وہ اسی طالب علم کو کہے گا کہ تم جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تک تم نے قرآن کریم یاد کیا ہے وہی تمہارا مقام ہے۔ اور جس کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن یاد ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایک بندے کو قرآن کریم شروع سے لے کر الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک یاد ہو، اور قرآن کریم کو چالو کرے اور من الجنت والناس تک پڑھ لے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ ذرا سوچئے کیا مقام ہوگا، نور علی نور ہوگا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کریم یاد کر کے بھول چکے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم پڑھ لیا اور دوسرا بھول لیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو وہ تو یہ کہیں گے کہ میں نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، میں نے بہت بڑی سعادت حاصل کی، لیکن آپ نے چھوڑ لیے، سعادت کی بات تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم بھول دیا، چھوڑ دیا پڑھنا، پڑھ کے قرآن کریم کو بند رکھ دیا، تو جب اس کو اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا قیامت کے دن تو اس کے آنکھ کام نہیں کریں گے، تو یہ کوڑے کے حالت میں ہوگا، اس کے ہاتھ کٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں صحیح سلامت تھا، میرے آنکھیں کام کر رہی تھی، ابھی کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں قرآن کریم پڑھ کے تم نے بند رکھ کے چھوڑ دیا، یاد کر کے قرآن کریم کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہایا ہم بھی قرآن کے حافظ ہے، ہمیں قرآن یاد ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ مایوس ہوتے ہیں، یاد کر کے پھر بھولتے، یاد کر کے پھر بھولتے ہیں، تو یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ وہ بیچارے تو محنت کر لیتے لیکن پھر بھول جاتے، تو اس گناہ میں وہ شامل نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ مرتے دم تک قرآن کریم یاد کرتے، پھر بھولے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوشش کر رہے، اس کا پختگی پکی نہیں، اس کو یاد نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی پکڑ میں یہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ بیچارہ تو محنت کر رہے، اس کو یاد نہیں ہو رہے، اس نے ختم کیا ایک بار، اس کے بعد وہ یاد کر، اس کو یاد نہیں ہو رہے، تو اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ اور جو یاد کر کے بالکل چھوڑ لیا اور پڑھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے قرآن کو، تو اس گناہ میں وہ شامل ہے۔ تو آج سے آپ لوگ کوشش کرو، اپنے ساتھ عزم کرو کہ آج سے ہم لوگ قرآن کریم کو یاد کرنا نہ ہو تو پڑھیں گے، ایسا دیکھ کے پڑھیں گے، جب تک زندگی ہو پڑھیں گے، یاد کرنا تو ہم لوگ کو مشکل ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کریم کو یاد کر رہے اچھی طرح، اور قرآن کریم کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے کرے، یا اللہ کہ ہمارا توبہ، آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے آپ کو دل صاف ہونا چاہیے۔ آپ کا دل صاف ہوگا تو قرآن کریم ایٹومیٹک آپ کے دل میں جگہ بنائے گا۔ اور دوسری بات، آپ کا قرآن کریم سے شوق ہونا چاہیے۔ جب آپ کا شوق ہوگا تو آپ کو قرآن کریم آٹومیٹک یاد ہوگا۔ جب ایک آیات آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی دوسرا آپ کو یاد ہوگا۔ کیوں یاد ہوگا؟ قرآن کریم کے ساتھ تمہارا شوق ہے، تم نے اپنے دل میں قرآن کریم کے لیے جگہ بنائے، گناہوں سے صاف رکھا ہے، تو قرآن کریم آٹومیٹک تمہارے دل میں گھسے گا، خود ہی جگہ بنائے گا اپنے لیے۔ اور یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ ذرا غور کرو یاد کرنا۔ جب آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، صبح کی نماز آپ نے پڑھ لیا، تو صبح کی نماز سے پہلے آپ نے پڑھ لی، نماز سے بعد آپ بیٹھ جاؤ، صبح کی نماز کے بعد آپ شروع کے 2 سے 3 سے 4 آیات یاد کر لو، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اتنا ہی یاد کر لو۔ اگر یاد کر لیا آپ نے، پھر اسی سبق کو جس کو آپ نے یاد کیا ہے، اور ظہر کے سنتوں میں آپ 1 رکعت میں پڑھ لو، شروع کے 1 رکعت میں آپ اس کو پڑھ لو۔ پھر جب دوسرے دن آپ اس کے آگے اور 2-3 آیات یاد کرو گے، تو ظہر کے پھر 1 رکعت میں شروع میں توڑا پڑھ لو،
پھر تھوڑا دوسری رکعت میں پڑھ لو. اسی طرح پھر تیسرے دن جب آپ نے تھوڑا اور یاد کیا، تقریباً تمہارا نماز کا ترتیب بن گیا. سنت کی 4 رکعتوں میں تم تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ لو. اس طرح اگر آپ کا ایک رکوع مکمل ہوگا اس طرح یاد کرنے میں، تو آپ پھر ایک رکوع کو 2-3 جگہ یعنی 2-3 رکعتوں میں، پہلے شروع رکعت میں تھوڑا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے سنتوں میں اس کو پڑھو. ایسا آپ نے یہ ظہر سے پہلے کرنا ہے، اس کو عصر مغرب عشاء تک آپ نے نہیں پہنچانا ہے. آپ نے پڑھنا ہے اس کام کو ظہر سے پہلے کرنا ہے. جو یاد کرنا چاہتے ایک بہترین طریقہ ہے. ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا، تقریباً آپ کا لگے گا صبح نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آپ کے لگے گا یاد کرنا. ایک بھی نہیں لگے گا، تقریباً لگے گا 20 سے 30 منٹ آپ کے لگے گا. تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا یاد کرنے میں آپ کا. 2-3 آتے ہیں تو بچہ بھی پڑھ لے تو یاد ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ کچھ نہ کچھ یاد ایسے ہوتے تھوڑا بڑے ہوتے اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتے نا، آدھا گھنٹہ لگ جاتے ہیں. بہت بڑے آتے تو آپ کوشش کر لو ایک یاد کر لو. اور جب آپ پھر آگے دن آپ اس کو تھوڑا سا اور یاد کر لو. آگے تقریباً تمہارا اتنا پارا ہو گیا کہ پاؤ ہو گیا، آدھا پارا ہو گیا یا پورا پارا ہو گیا، کیونکہ آپ کو سنتوں میں سنانا مشکل ہو گیا. آپ 4 رکعتوں میں آپ آدھا پارا سنا لو، پھر آدھا پارا آپ کا رہتا ہے. 2 رکعت میں آپ آدھا نہیں سنا سکتے، تو آپ اسی کے ساتھ آپ کوشش کرو تھوڑا سا سنت نفلوں کا اہتمام کر لو. اگر آپ لوگ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لو تو بہتر ہے، کیونکہ جو آپ کا سبق ہے، جو آپ آگے سبق یاد کر رہے ہیں، وہ تو آپ نے سنتوں میں سنا لیا. اور جو پیچھے جو آپ نے پارا ختم کیا ہے، یا پاؤ آپ نے پڑھا ہے پیچھے یا آدھا پارا پڑھا ہے، تو اس کو آپ کوشش کرو اس نفل میں پڑھ لو. وہ تمہارا پیچھے سے سب کیوں ہو گیا. اگر پورا پارا ختم ہو گیا تو پھر تمہارا منزل ہو گیا. یہ آپ بتا دو، اگر جس پارے میں تمہارا سبق ہو، وہ پیچھے والا سبق جو تمہارا سب کیوں ہوتے، جب پارا ختم ہو گیا آگے دوسرے پارے میں آپ گئے تو پیچھے والا تمہارا پھر منزل ہو گیا. کیونکہ مین چیز ہمارے مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ منزل کو ہمارے استاد محترم بہت ترجیح دیتے تھے. منزل کا اچھا ہو، کل کو تم کو قرآن یاد نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے تو ہمارا قرآن بہترین قرآن یاد ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہمارا 1 سال یا 1.5 سال لگے گا تو اچھا قرآن یاد ہو جائے گا ہم کو اسی طریقے سے. کیونکہ ہمارا خود ہی بھی قرآن کریم تھوڑا کچا ہوا تو ہم نے اس طریقے سے یاد کیا، تقریباً 4 سے 5 ماہ میں بہترین قرآن یاد ہوگا. اگر اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے تو سنت و نفل میں اہتمام کریں گے. نماز قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، اور دوسری بات ہے کہ نفل و سنت کا اہتمام کریں گے تو اس کا الگ ثواب ملے گا. تو بہت ہی زبردست طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم بہت ہی اچھا یاد ہوگا.